السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آئی جی سندھ کے پی ایس او عدنان صدیقی کے بحالی کے حوالے سے بات کروں کہ اس وقت کس طرح سے اس وقت کے ڈی آئی جی جاوید اکبر ریاض نے بیک وقت جو ہے وہ آئی جی سندھ کلیم امام اور مشتاق مہر کے دباؤ میں آ کر وہ کام کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب اس سلسلے میں کچھ نئی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سندھ کے سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ کی جو خدمات ہے وہ نارکوٹکس ڈویژن سے ڈپوٹیشن پر جو ہے سندھ کے حوالے کر دی گئی ہیں اور وہ وہاں محتسب اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دی۔ یہ ایک بم کا گولہ ہے، یہ اطلاع جو ہے، یہ خبر جو ہے سندھ پولیس کے ہیرو کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک اہم خبر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آئی جی سندھ نے ایک طریقے سے ایک بہت ہی خوفناک پیغام اپنی ایک ایکٹیویٹی کی شکل میں سندھ حکومت کو بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ انہوں نے ڈی آئی جی مقصود میمن جو ڈی آئی جی آپریشن اور ایمرجنسی سیکورٹی سروس کے ہیں، انہیں سی پی او سے باہر نکال دیا ہے اور ان کا دفتر جو ہے ایک اور ایڈیشنل آئی جی ہے جن کی پوسٹنگ ابھی ہوئی، مظفر شیخ، یعنی ڈی آئی جی فنانس اینڈ ویلفیئر اینڈ لاجسٹک، ان کو دفتر الاٹ کر دی۔ یہ ایک انتہائی خوفناک پیغام ہے سندھ حکومت کے لیے، جس سے آئی جی سندھ کے عزائم سامنے آتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے ناقدین کا کہ آئی جی نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن یہ ایک اہم پیغام ہے کہ سندھ حکومت کے منظور نظر ڈی آئی جی مقصود میمن کو انہوں نے سی پی او سے آؤٹ کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آئی جی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے جو اختلافات ان کے پیدا ہوئے ہیں یا جس بھی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے تو اس برف کو بھی پگھلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ حیدرآباد کے جو سابقہ آر پی او تھے غلام قادر تھیبو، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی 28 پولیس اہلکاروں کو جو برطرف کیے گئے تھے، جنہیں ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ نے اپنے ایس ایس پی حیدرآباد عدیل شیخ کی رپورٹ پر انہیں جرائم میں اسمگلنگ میں، یعنی کہ وہ ایرانی ڈیزل میں ملوث ہونے کے جرم میں انہیں برطرف کروایا تھا۔ غلام قادر تیبو آر پی او نے ان تمام 28 پولیس افسروں کو بحال کر دیا تھا، جن میں جو ہے وہ سب انسپکٹر حبیب اللہ سیہو، ارشاد علی شاہانی، غلام اصغر تونیو، اے ایس آئی سکندر چانڈیو، عبدالعزیز کاٹو، ممتاز باٹو، فضل محمد ہیڈ کانسٹیبل، مولانا بخش مقصی کانسٹیبل پیار علی چانڈیو، ضمیر علی، نذیر احمد اور الطاف چانڈیو کے نام شامل ہے۔ ان تمام کو جو ہے آر پی او حیدرآباد غلام قادر تیبو نے جاتے جاتے ان کو بحال کر دیا تھا۔ اب آئی جی سندھ نے ان کے اس بحالی کے آرڈر کو منسوخ کر دیا، یعنی سے دوبارہ سے ان تمام 28 پولیس والوں کو اسمگلنگ کے جرم میں انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے۔ یہ آئی جی نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ جو کارروائی کی، یہ ایک طریقے سے جو ہے حیدرآباد کے جو ڈی آئی جی ہے نعیم شیخ، انہیں اور عدیل چانی جو ایس ایس پی ہے، ان کو ایک طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کے ذریعے ان کے آقا بھی خوش ہو جائیں جو اس سارے جھگڑے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسا کہنا ہے آئی جی سندھ کے قریبی ذرائع کا کہ آئی جی سندھ نے ایک طرح سے خود اپنے آپ کو اور اپنے پی ایس او کو عدنان صدیقی کو سیف کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ جو غلام قادر تھیبو کے جاری کردہ آرڈر کو جو منسوخ کیا ہے، یہ ایک طریقے سے انہوں نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا ہے ان قوتوں کو جو ان کے خلاف سی ایم ہاؤس میں اس وقت سرگرم عمل ہیں۔ یہ انہوں نے ایک طرح سے برف پگھلانے کی کوشش کی ہے، یہ ناقدین کا کہنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناقدین کا کہنا ہے کہ آئی جی مشتاق مہر کو یہ تو نظر آیا کہ وہ
28 پولیس والے جو ہے وہ سنگین جرائم میں ملوث تھے، لہٰذا ان کی جو ہے بحالی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا ان کا ڈسمس ہونا ہی ضروری تھا۔ لیکن اگر ان 28 پولیس اہلکاروں کے مقابلے میں خود ان کا جو پی ایس او تھا، جو کہ 4 مہینے بعد ہی ڈسمس کے 4 مہینے بعد بحال ہوا، اس کے جرائم جو ہے عدنان صدیقی کے ان 28 پولیس والوں کے جرائم سے بہت زیادہ ہے۔ آخر وہ بھی تو ڈسمس ہونے کے بعد دوبارہ 4 مہینے بعد بحال ہو گیا تھا۔ ان کی بحالی کے آرڈر کو اسی طریقے سے انہوں نے کیوں نہیں منسوخ کیا؟ اس پر پھر وہی میں کہوں گا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، یہ بات ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ عدنان صدیقی کو جو ہے ان کے آرڈر کو منسوخ نہیں کیا۔ یہی ناقدین کا بھی کہنا ہے پولیس والوں کا کہ بھئی یہ جو ہے آئی جی نے جو ہے یہاں پر جو ہے زیادتی کی ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک بات میں یہ کروں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ پروگرام جو ہے اس کو دیکھنے والوں میں پولیس والوں کی تعداد زیادہ ہے، جس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اچھے یعنی ایماندار پولیس افسران و اہلکار تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے جو پولیس افسران ہیں ان کے عطاب کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس وقت جو ہے وہ چونکہ وہ طاقتور ہوتے ہیں اور یہ کمزور ہوتے ہیں، تو یہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن دل ہی دل میں ضرور وہ کڑتے ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام جو دیکھتے ہیں تو اس سے ان کی دلوں کی ایک طرح سے ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو بے ایمان پولیس والے ہیں وہ اس لیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کتنے کالے کارنامے جو ہے اس پروگرام کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے سرپرست جو ہیں جو ان کالے کارناموں میں ملوث ہیں ان کی سرگرمیاں کس طریقے سے اس چینل کے ذریعے سے بے نقاب ہو رہی ہیں، وہ اس لیے اس پروگرام کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو اس وقت جو میں جس اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں، کیا نام ہے، آئی جی کے پی ایس او عدنان صدیقی کے، تو اس اسکینڈل کے زد میں جو ہے نہ صرف کراچی پولیس بلکہ اس وقت جو ہے تقریباً سندھ پولیس بھی اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور پولیس والے بڑی زیادہ تعداد میں ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور جو واقعات کو میں اس وقت بیان کروں، یہ واقعات جو ہے وہ انہیں بالکل زبانی یاد ہیں، ان کے سامنے گزر چکے ہیں یا اس کا حصہ رہ چکے ہیں، تو لہٰذا وہ جب اس پروگرام کو ٹکٹکی باندھ کر دماغ سے دیکھتے ہیں، جہاں کوئی چیز میں مس کر دیتا ہوں بالکل فلم کی طرح سے، تو وہ اس پر جو ہے جیسا سنیما ہال میں جو ہے وہ ایک کوئی سین فلم کا چھوٹ جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہاں سنیما میں جو ہے سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، شور شرابہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، یہاں پر تو اس وقت تو شور شرابہ نہیں کر سکتے، لیکن اس پروگرام کے خاتمے کے بعد جس کا فیڈ بیک مجھے ملتا ہے ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اور جو ای میل میسیج کے ذریعے جب مجھے آتا ہے، اس میں وہ یہی احتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ بھول گئے، آپ نے یہ بھول گئے، تو اس پر جو ہے میں اس کی تصحیح کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں ان تمام دیکھنے والے ویورز کا شکر گزار ہوں، اور انہوں نے جو ابھی کہا ہے کہ وہ نورین والا جو میٹر تھا اس میں نے کیا مجھ سے غلطی ہوگی، تو وہ اس کا میں ابھی ازالہ اس وقت کر رہا ہوں۔ نورین جو خاتون کو جو ہراساں کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے جو ہے پھر کیا نام ہے جو سی سی پی او کراچی تھے مشتاق مہر اور نعمان صدیقی جو تھے سینٹرل کے گلشن کے جو ایس ایس پی تھے، ان دونوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس میں جو اصل کردار تھا یا جو اس میں دراصل جو ایس ایچ او گلستان جوہر تھے، وہ جو ہے اس کو قربانی کا بکرا اس وقت بنایا گیا تھا اختر عباسی کو۔ ان کو کیا نام ہے قربانی کا بکرا انہوں نے بنایا تھا، کس نے؟ مشتاق مہر نے اور ایس ایس پی جو تھے سینٹرل تھے نعمان صدیقی نے۔ لیکن اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں گلستان جوہر کے جو اے ایس پی تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیوں زیادہ کوئی ایمانداری سے یا سچائی سے سپریم کورٹ کو یہ آگاہ کیا کہ بھائی یہ جو گلستان جوہر کا ایس ایچ او کو انہوں نے ڈسمس کیا ہے، یہ صرف اور صرف کیا نام ہے سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی آنکھوں میں جھول ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اصل میں ایس ایچ او جو گلستان جوہر تھے، ان کو یہ خاتون کو، بینک افسر نورین کو ہراساں کرنے کا حکم یا ان کو ڈرانے دھمکانے کا حکم جو ہے ایس ایس پی جو
گلشن اقبال تھے، نعمان صدیقی ان کو، اور ان کو ایس ایس پی کو جو ہے وہ سی سی پی او نے یہ حکم دیا تھا، یہ دونوں اس کے ذمہ وار ہیں، اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایس ایس پی نے اپنے سی سی پی او کے ذریعے جو ہے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے گلستان جوہر کے ایس ایچ او کو ڈسمس کر دیا تھا، تاکہ یہ معاملہ عدالتی کارروائی وہیں سٹاپ ہو جائے اور ان آگ کے شعلے جو ہے ان تک نہ پہنچے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ایک پیادے کو، اختر عباسی، جو خالد عباسی جو گلستان جوہر کے سچو تھے، ان کو قربانی کا بکرا بنا کے ڈسمس کر دیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ میں جب اے ایس پی گلستان جوہر نے حقائق بیان کیے تو اس پر اس وقت کی چیف جسٹس چراغ پاؤگر، انہوں نے فوراً ہی اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا، اور سندھ پولیس کے ایک ڈی آئی جی جو آفتاب پٹھان تھے، انہوں نے اس میں تحقیقات کی، اور انہوں نے اپنی تحقیقات میں جو ہے وہ دونوں کو قصوروار ٹھہرایا، مشتاق مہر اور ایس ایس پی گلشن اقبال کو۔ اس موقع پر بھی جو ہے ان لوگوں نے، یہ جو تبدیل ہونے والے افسران تھے، انہوں نے اپنے ایک مخالف اس وقت کی ڈی آئی جی گلشن اقبال عامر فاروقی کو بھی اس میں لپیٹنے کی کوشش کی، اسے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور دونوں خود اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ یہ اس کا اصل بیک گراؤنڈ تھا۔ لیکن جب اس کے بعد جب آئی جی بن کے آتے ہیں مشتاق مہر، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسی قربانی کا بکرا بننے والے جو ہے خالد عباسی کو نہ صرف بحال کرتے ہیں، بحال کرنے کے بعد انہیں اپر کورس میں بھجوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو انعام کے طور پر جو ہے ایک اور دوسرے تھانہ جو ہے دوسرے تھانے میں اس کو ایس ایچ او لگا دیتے ہیں، اور وہ ایس ایچ او جو ہے وہ بھی اچھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر صرف بات یہی نہیں رہتی ہے، آئی جی جو ہے اسی دوران جو ہے نعمان صدیقی کا پرموشن ہوتا ہے، گریڈ 19 میں چلے جاتے، ڈی آئی جی بن جاتے ہیں، تو آئی جی جو ہے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے نعمان صدیقی کو ڈی آئی جی گلشن اقبال لگاتے ہیں، اور گلشن اقبال کے جو ڈی آئی جی ہوتے ہیں عامر فاروقی، جو ان کے لیے ناپسندیدہ ہوتے ہیں یا ان کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہوتے ہیں، اور انہی کے جو ہے ایک پی ایس او کو وہ پہلے ڈسمس کرنے کی رپورٹ بھجوا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ مجھے یا سندھ حکومت کو یا سندھ پولیس کو عامر فاروقی کی مزید ضرورت نہیں، انہیں وہاں سے ہٹا کر ان کی جگہ اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے، اپنے پیارے نعمان صدیقی کو ڈی آئی جی گلشن اقبال لگا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جس کے ہیں اس کے ہیں، اور جس کے نہیں ہیں اس کے نہیں ہیں۔ تو یہ تذکرہ کرنا ضروری تھا، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ کہانی جو ہے کچھ ادھوری نظر آ رہی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اب پی ایس او جو ہیں عدنان صدیقی بحال کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اب کلیم امام آئی جی ہیں، اور انکوائری جو ہے وہ دی جاتی ہے ڈی آئی جی جاوید اکبر ریاض کو کہ آپ جو ہے اس کی انکوائری کریں اس عدنان صدیقی کے اپیل پر کہ انہیں ڈسمس جو کیا گیا تھا وہ غلط تھا۔ اب پریشر ہوتا ہے جاوید اکبر ریاض پر، ایک تو کلیم امام صاحب کا آئی جی، اور دوسرے جو ہے مشتاق مہر کا دباؤ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ اب جن ایس ایچ اوز نے، جن پولیس والوں نے عدنان صدیقی کے خلاف درخواستیں دے رکھی ہوتی ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ بلوایا جاتا ہے جاوید اکبر ریاض کے دفتر میں۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو کردار ہے ادریس بنگش کا، جو ایک بہت بڑا کمپلیننٹ تھا، جن کو عدنان صدیقی نے سسپینڈ بھی کیا تھا، ڈسمس کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جرائم کے واردات میں ملوث ہونے کے الزام میں ان کو شوکاز نوٹس بھی دیے تھے، محض اس لیے کہ وہ جب وقت وہ رضویہ تھانے کے ایس ایچ او تھے، اس وقت جو ہے انہوں نے ایک انٹری کر کے بنگش کو اپنے دفتر بلوایا تھا، اور کہا تھا کہ بھئی یہ میرا دوست ہے، کسی ایک پرائیویٹ بندہ ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کہ یہ پانی کا کنیکشن آپ لوگ تھانے کے اندر، رضویہ تھانے میں، اور وہاں سے یہ پرائیویٹ پانی کا ہائیڈرنٹ جو ہے یہ چلائیں گے، آپ یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ غیر قانونی کام تھا، جس پر جو ہے وہ بنگش جو ہے ادریس بنگش، انہوں نے اس کو صاف طور پہ انکار کر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہے اور میں اس کو نہیں کروں گا، جس پر جو ہے وہ حسب روایت جو طریقہ کار تھا ان کا عدنان صدیقی کا، وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات کو انکار کرتے ہو، میری بات کا مطلب یہ کہ آپ آئی جی سندھ کی
حکم کو انکار کر رہے ہو تو پھر آپ نتائج کو بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ادریس بنگش تھانے آتے ہیں اور تھانے میں جو ہے وہ انٹری کر دیتے ہیں سارے کے سارے واقعات کی۔ اب یہ ادریس بنگش کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اس میں ایک میجر کمپوننٹ تھا اس کیا نام ہے عدنان صدیقی کے معاملے میں، لیکن جاوید اکبر ریاض نے تمام ان پولیس افسروں کو، ان ایس ایچ اوز کو بلایا کہ جو اپنے بیانوں سے منحرف ہو چکے تھے اور جو انہوں نے اپنے بیانوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے کوئی ایلیگیشن عدنان صدیقی پہ نہیں لگایا، اور عدنان صدیقی نہ تو ہم سے کوئی رشوت لی ہے، نہ کوئی پیسے تقاضا مانگا کیا ہے اس نے، اور نہ ہی ہمیں ہمارے علاقوں میں کوئی جرائم کے اڈے چلانے کا کوئی حکم اس نے دیا تھا۔ انہوں نے صاف طور سے عدنان صدیقی کو بچا لیا تھا۔ لیکن ادریس بنگش کو اگر وہ بلاتے ادریس بنگش کو تو وہ شاید اپنے بیان پہ اٹل رہتا، جس کے بعد جو ہے جاوید اکبر ریاض کو بیچ کا راستہ نکالنے میں ڈھونڈنے میں دشواری ہوتی۔ اس لیے انہوں نے اس وقت پوسٹنگ تھی اس کی سوجانی ٹاؤن میں ادریس بنگش کی، لیکن انہوں نے جو اس کا سمن تھا، نوٹس تھا، وہ لانڈی تھانے کا روانہ کر دیا۔ اس طریقے سے ڈس کمیونیکیشن ہو گئی اور وہ نہیں آ سکے، ان کو ابسینٹ ظاہر کیا گیا اور انہوں نے وہ ایک رپورٹ بنا کے دے دی، اور اسی رپورٹ کو بنیاد بنا کر اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے آفتاب پٹھان، انہوں نے جناب اس پر آنکھ بند کر کے ان کو بحال کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو رپورٹ ہے میرے ڈی آئی جی کے، یعنی دوسرے معنوں میں آفتاب پٹھان نے کاندھا جو ہے جاوید اکبر ریاض کا استعمال کیا۔ ان تمام تر صورتحال میں ایک بات میں بتاؤں کہ آپ جب کسی کو ڈسمس کرتے ہو یا جب کسی کو ری اسٹیٹ کرتے ہو تو اس میں بڑی چیز جو دیکھی جاتی ہے سروس شیٹ ہوتی ہے۔ اب سروس شیٹ جو ہے نہ تو جاوید اکبر ریاض نے اس کو پوچھا کہ بھی کہاں ہیں آپ کی، دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور نہ ہی اس طریقے سے آفتاب پٹھان نے اس سروس شیٹ کو دیکھنے کی زحمت کی۔ سروس شیٹ ایک ایسی شیٹ ہوتی ہے کہ جس سے جب بھی آپ کسی پولیس والے کا آپ پرموشن دیتے ہو یا جب اس کو دوبارہ ری اسٹیٹ کرتے ہو تو اس کو سروس شیٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ سروس شیٹ ایک اعمال نامہ ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیس والا جو ہے اس کے کارنامے کیا ہے، سیاہ ہے سفید ہے کیا ہے، یہ سب کچھ وہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس دونوں موقع پر جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا، جو کہ تقاضے اور قانون اور قاعدے کے خلاف تھا، اور اب تک کسی بھی فورم پر جو ہے عدنان صدیقی جو ہے وہ اپنی سروس شیٹ جو ہے فراہم نہیں کر سکے، جس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، پولیس میں سپاہی ہے، رنگروٹ ہے، اے ایس آئی کیا ہے، یہ کچھ بھی کسی کو بھی نہیں پتہ۔ سروس شیٹ غائب ہے، اور سروس شیٹ ہمیشہ وہ پولیس افسران غائب کرتے ہیں جن کا ریکارڈ داغدار ہوتا ہے۔ اس سے قبل بھی ایسے بہت سارے واقعات کا میں گواہ تو نہیں، لیکن میرے علم میں ہے کہ ایک اور ایس ایس پی ہوا کرتے تھے کراچی میں جو ضیاء الحق کے خود کو بھانجے یا بھتیجے ظاہر کرتے تھے، ان کے بھی پی ایس او تھے، وہ بھی پی ایس او بڑے مشہور تھے، جس میں سے ایک جو ہے وہ تو مرحوم ہے اپنا مرتضیٰ آوان، اور ایک دوسرے جو ہیں وہ بہنگی آنکھوں والے، پتہ نہیں اس کا کیا نام میں اس وقت بھول چکا ہوں، وہ بھی انسپکٹر تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک زمانے میں افضل شیری ان کے آئی جی تھے، آئی جی نے ان کے شیٹ پر لال پین سے پتہ نہیں کیا لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ جرائم میں ملوث ہے یا یہ ہے، اس پر جو ہے ان کو پروموشن نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے پھر ان کو پروموشن اسی سروس شیٹ کی بنیاد پر نہیں ملی، اور سروس شیٹ کو بدلنے کے لیے انہوں نے اپنے پی ایس او کو بھجوایا تھا اسلام آباد، اور اس وقت میرا خیال ہے کوئی 4-5 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیے تھے، سروس شیٹ حاصل کر دی تھی، اس میں پھر ٹیمپرنگ بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو میں صرف بتانے کا میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ سروس شیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ سروس شیٹ کو دیکھے بغیر نہ تو آپ کسی کو پروموشن دے سکتے ہو، اور نہ ہی آپ کسی کو جو ہے وہ ری اسٹیٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، اس طریقے سے جو ہے وہ آفتاب پٹھان اور ایک اور جو یہاں پر ڈی آئی جی ہے لاڑک صاحب، یہ دو ایسے افسران ہیں کہ جو دونوں گروپوں میں چل رہے ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ایماندار ہیں، اور دوسرے جو مطلب اے ڈی خواجہ گروپ میں بھی چل رہے ہیں، اور یہ مشتاق مہر کے ساتھ بھی ان کے بھی کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہے ہیں۔ ان میں یہ خوبی ہے آفتاب پٹھان کے اندر، اور دوسرا لاڑک جو ہے ان کے اندر، یہ دونوں میں یہ خوبیاں ہیں۔
اچھا، اب جو اس وقت آر پی او حیدرآباد ہیں ان کے بارے، جب حیدرآباد کا ذکر ہم کر چکے ہیں، نعیم شیخ ڈی آئی جی حیدرآباد ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آئی جی سندھ نے جو ہے ان کے ڈسمس کردہ بندوں کو، جنہیں سابق آر پی او غلام قادر تیبو نے بحال کیا تھا، ان کو دوبارہ انہوں نے ڈسمس کر کے ایک طرح سے خیر سگالی کا پیغام جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ان تک پہنچا دیا، تاکہ یہ پیغام ان کے آقا تک بھی پہنچ جائے اور ان کا آقا جو ہے آئی جی کے پی ایس او کے خلاف اور خود آئی جی کے خلاف کوئی مزید کارروائی نہ کرے۔ یہ ایک خیر سگالی کا پیغام تھا۔ اچھا، میں ذکر کر رہا تھا آر پی او حیدرآباد جو موجودہ ہے ڈاکٹر جمیل، انہوں نے، ان کے بارے میں اطلاع یہ ملی ہے کہ انہوں نے اپنا جو پی ایس او ان کا ہے وہ ایک ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر ہے، انسپکٹر ان کا ہے ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر ادریس ہے، جو ان کے ساتھ اس وقت کام کرے، جو پہلے ایم ٹی او ہوا کرتا تھا۔ وہ پچھلے 5-7 سال سے ان کے ساتھ، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں ہی اپنا پی ایس او رکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آئی جی سندھ کو اس کا علم ہے یا نہیں، یا کس قاعدہ قانون کے تحت ڈاکٹر جمیل نے انہیں اپنا پی ایس او رکھا ہے۔ ناظرین، ابھی اس میں ایک قائم جو ایک ہے اپنا قائم سومرو ڈی آئی جی کے جو سی سی پی او کے یا آئی جی کے جو او ایس ہیں، وہ کس طریقے سے انہوں نے پروموشن کی اور کس طریقے سے بشیر میمن کے ذریعے جو لسٹیں بنی ہیں، اس پر ابھی پروگرام میں ہم آگے بات کریں گے، اور اس میں کچھ اور چیزیں رہ چکی ہیں، اس کو بھی میں پیش کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک وضاحت اس میں کرتا چلوں کہ جو میں اپنے پروگرام میں ایک جگہ کہہ چکا تھا کہ عدنان جو ہے، عدنان صدیقی جو پی ایس او ہے، ان کا بنگلہ ہے طارق روڈ پر، اور بنگلہ کسی ایس ایچ او نے خریدی تھی، لیکن وہ بنگلے کی اطلاع جو ہے ہمارے نمائندے ہمراہ زاہی کا کہنا ہے کہ وہ بنگلے میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ غلط اطلاع تھی، غلطی سے وہ ہم چلا چکے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ ایک اپارٹمنٹ ہے، پینٹ ہاؤس جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے پاس ہے، وہ بھی متنازع ہے، لیکن وہ پینٹ ہاؤس بھی انہیں کسی ایس ایچ او نے دیا ہے، یہ اطلاع ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے پھر میں وہی اپیل کروں گا اپنے دیکھنے والوں سے کہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ اچھی خبریں پولیس سے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے کو اگر وہ جاری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پلیز اس کو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔